cold opportunity case regarding how to build disruptive business models or tackle disruptions and uncertainty. تو ہم اس میں بات کر رہے تھے ایک عشق کے مسافر کی، جس کو آئس کے ساتھ اور سنو کے ساتھ اور ونٹر کے ساتھ اور ناردرن لائٹس کے ساتھ اور اس ونٹر کے چاند کی چاندنی کے ساتھ، جس میں ایک برفانی ماحول ہو اور اس کے ساتھ کوئی ویلیو کریشن کرنا. اس سفر کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، جس میں اس نے مختلف آرٹسٹ کو بلایا اور ایک آئس فیسٹیول جو ہے وہ منعقد کیا. آرکٹک سرکل جو ہے اس کے 2 کلومیٹر اندر جو جگہ ہے جوکاس جاروی، اور وہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک ٹورنے ریور ہے جو کہ فروزن ہوتا ہے ونٹر کے اندر. اس میں سے ڈفرینٹ بلاکس نکال کر جو 14 آرٹسٹ آئے تھے باہر سے، انہوں نے مختلف اسکلپچرز بنائے. لیکن منڈے کو جب اوپننگ تھی تو اس دن بارش ہو گئی صبح، اور تمام اسکلپچر جو ہے وہ تباہ ہو گئے. تو برکویس کہتا ہے کہ ہم کیسی بے وقوفی کر رہے تھے کہ ہم تو وی ور ٹرائنگ ٹو پریزرو سم تھنگ وچ بیلانگ ٹو نیچر. ہم ایک ایسی چیز کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس کو بارش نے اور نیچر نے تباہ کرنا تھا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ لیٹ اٹ بی ڈسٹرائڈ اور وی ول کریٹ سم تھنگ نیو. کیونکہ عشق ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، کسی سے بھی بات کرو کہ یار آپ فارغ کیوں بیٹھے، کچھ کام کرو نا. کوئی بکریوں کے فارم ڈال لو، مثال دے رہا ہوں، اونٹوں کے فارم ڈال لو، کوئی گائے رکھ لو، کوئی مرغیاں رکھ لو، کوئی ٹماٹر لگا لو، کوئی سبزیاں لگا لو، باغات لگا لو، انجیر اور زیتون لگاؤ. گھر کے اندر کوئی ٹوپیاں بننے کا، یہ ٹوپیاں بناؤ، شرٹس بناؤ، جیکٹس بناؤ، جوتے بناؤ. اپنے ملک کو بھی فائدہ دو، اپنے لوگوں کو بھی ان کو اچھی چیز پہننے کو اور استعمال کرنے کو ملے، اور باہر بھی فروخت کرو. تو وہ کیا کہیں گے، جی ایسا بزنس بتاؤ نا جس کے اندر جو ہے راتوں رات ہم لاکھ پتی ہو جائیں، پیسہ آنا شروع ہو جائے. بس وہ اگر مثال کے طور پر وہ کام شروع کیا اور اس میں پیسہ نہیں آیا تو بس وہ سفر چھوڑ دے. اور اپنے آئیڈیا کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں، اپنی سیلف ڈسکوری نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، میرا شوق اور جذبہ کیا ہے، میرا پیشن کیا ہے، اس کو ڈسکور کروں، جینوئن آئیڈیاز کی طرف جاؤں، ناول کریشنز کروں. یہ سوچ ہی نہیں دی گئی. تو پیسہ نہیں آئے گا اور چیزیں جوڑ دے گا. ادھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو اس نے چنا جو خود اپنا پیسہ خود لگا کر آ رہے ہیں، سلیپنگ بیگ میں سو رہے ہیں، اپنے اوزار ساتھ لا رہے ہیں، کوئی برڈن نہیں ہے اس کے اوپر. لائک مائنڈڈ انڈیویجولز کو اس نے ساتھ انگیج کیا ہے اور اپنی ویلیبل اپنے پیشنز کو لے کر کوئی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. جس چیز کو لوگ پاگل پن سمجھتے ہیں، یہ اسی چیز سے کوئی نئی دنیا آباد کرنے جا رہا ہے بھائی. تو ہم تو نکال ہیں، یہ قوم تو نکال اور لکیر کے فقیر ہیں. یہ قوم کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی؟ پورا نظام تعلیم جو ہے وہ رٹے کی بنیاد کے اوپر اور نقل کی بنیاد کے اوپر اور صرف نمبروں کی دوڑ کے لیے اور ڈگریوں کے اصول کے لیے اور نوکریوں کے اصول کے لیے رہ جائے گا تو یہ قوم کیسے اٹھے گی؟ ادھر آپ ایک بندہ کو دیکھیں گے جس کا پورا فیسٹیول تباہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا یار یہ تو عشق کا سفر ہے، اس کے اندر تو یہ ٹھوکر لگتی ہے، یہ تو افورڈیبل لاس ہے. وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا ایسا نقصان ہو گیا کہ ہم یہاں پر اب سفر شروع کرتے ہیں اور لگاتے ہیں اس بات 100 روپیہ اور لگائیں گے 200 روپیہ تاکہ غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے، اور پھر کہیں گے جی کاروبار بہت گندی چیز ہے، یہ تو کرنی نہیں چاہیے اور اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے اور بس یہ تو ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو بھائی ایسی کیپیسٹی اگر قوم کے اندر ہوگی تو یہ کیسے لیڈ کرے گی؟ نعرے ہم نے ایسے مارے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کو لیڈ کریں گے تو خاک لیڈ کریں گے، ایسی قوم تو لیڈ نہیں کر سکتی.
تو انہوں نے کہا لیٹ اٹ بی ڈسٹرائڈ اینڈ وی ول کریٹ سم تھنگ نیو. اگلے سال 1990 میں کیا ہوا, ایک فرینچ آرٹسٹ ہے, اس کا نام ہے جینٹ ڈیرٹ, اس کو انوائٹ کیا اور اس سے کہا کہ اب ہم نے ایک ایسے اسکلپچرز بنانے ہیں, آئس سے ایسی چیزیں بنانی ہیں جس کو بارش اور اس کا پانی ڈسٹرائے نہ کر سکے. تو ان کا کیا بنا سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے اگلوز بناتے ہیں, اگلو کہتے ہیں ایک برف کا بنا ہوا ایک گھر, اور تھوڑے بڑے اگلو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ فرینچ آرٹسٹ ہے جینٹ ڈیرٹ, اس کو بلاتے ہیں اور ایک اسپیشلی بلڈ اگلو بناتے ہیں جو کہ یہ جو ٹورنے ریور ہے, فروزن ریور, اس سے ہم کرتے ہیں. تو اس نے ایک 60 اسکوائر میٹر کا ایک آرکٹیک ہال بنایا, ایک ہال بنایا, بڑا اگلو بنایا تھوڑا سا بڑا, جس کا نام انہوں نے لکھا آرکٹیک ہال. تو وہ ایک اٹریکشن بنی, بہت سے لوگ اس میں آنا شروع ہوئے, اور بعض وزٹرز آئے ان کے پاس, فورن گیسٹ تھے, ان کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ رینڈیئر کی اور اس کے بنے ہوئے سلیپنگ بیگز اور یہ تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات یہاں پر گزار لیں, ہم یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں. تو برکویسٹ اور باقی آرٹسٹ نے کہا وائی ناٹ, آپ رات گزاریں ادھر جی. وہاں سے ایک کانسیپٹ نیا بن. اب یہ کیا ہے, یہ چیزیں کیوں پاسبل ہوئی بھائی, یہ اس وجہ سے پاسبل ہوئی کہ اس کا ایک سفر وہ شروع کر رہا ہے, وہ قدم اٹھا رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے, لوگوں کو ملا رہا ہے, کوئی چیز بنا رہے ہیں. یہ گھر بیٹھے ہوئے یہ آئیڈیا نہیں آئے, اور آئیڈیا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی آئیڈیا اور انوویشن جو ہے وہ کسی جس کا آئی کیو سب سے ہائی ہو, جس کے ہائیسٹ مارک ہوں, تو بس یہ انوویشن کر سکے گا, یہ کریٹو ہو سکے گا, باقی جو ہے وہ کریٹیوٹی. بھائی آپ دیکھیں نا کریٹیوٹی کیسے ہو رہی ہے. یہ انوویشن اور کریٹیوٹی کا سفر جو ہے, یہ جو عشق کا سفر ہے, یہ دیکھیں نا آپ, کون سی پرفیکشن ہے اس کے آئیڈیاز کے اندر, اس کی ریسورسز کے اندر. بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں آئیڈیاز کیا ہیں, کون سی پرفیکٹ ریسورسز ہیں اس کے پاس. کولیبریشنز بلڈ کر رہا ہے, کہتے ہیں کولیبریٹو مائنڈ سیٹ از دا ریسورس, ہیونگ نو منی از دا ریسورس. پیسے کا نہ ہونا, پرفیکٹ ریسورسز کا نہ ہونا, یہ بھی ایک ریسورس ہے. تو اس نے سفر شروع کیا. تو انہوں نے آرکٹیک ہال بنایا, اور کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ 3 years اباؤٹ آئی تھنک نیکسٹ جو ہے وہ 3 years انہوں نے ڈفرینٹ ڈیزائنز ان اگلوز کے, بڑے اور اچھے ڈیزائنز, اور ان پر انہوں نے کام شروع کیا. اور ڈفرینٹ آرٹسٹ اور انجینئرز جو کہ والنٹیئرز تھے, جو خود عاشق تھے اس چیز کے, ان کا پیشن تھا, بس ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے, اپنا ایک لیب چاہیے. وہ ان کی لیب تھی, وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. ایسے قومیں نہیں آگے بڑھتی, یہ مزاج ہوتا ہے قوموں کا آگے بڑھنے. ٹھیک ہے, تو ہم ریسورسز اور پرفیکٹ ریسورسز اور آئیڈیاز اور پلانز کے انتظار میں کچھ بھی, پوری قوم جو ہے وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے جی, جمود کا شکار ہے, قوت عمل سے محروم ہے جی. بیٹا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ابھی کرونا آیا ہے, اس نے ہم سب کو جو ہے وہ جو بڑے بڑے بزنس ماڈل سے, انڈسٹری سے دھڑام سے نیچے گری ہیں. یہ ہمارے لیے ایک آواز ہے کہ بھائی اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو. جس گھر کے اندر ایک گائے ہے نا, وہ گھر والے جو ہے وہ بے فکر ہے. ان کو دودھ مل رہا ہے, ان کو ملائی مل رہی ہے, ان کو مکھن مل رہا ہے, ان کو گھی مل رہا ہے, ان کو لسی مل رہی ہے, ان کو پنیر مل رہا ہے, ان کو گوبر مل رہا ہے جس سے وہ سبزیاں اگا رہے ہیں, اس سے آپ مشروم اگا سکتے ہیں. اسی گوبر کے اوپر خوراک پیدا ہوتی ہے, اس پہ مرغیاں کھانا کھا رہی ہیں. تو بھائی اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو, 2 بکریاں پال. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ مثال دے رہا ہوں. ایک گھر نے, محلے کے اندر ایک گاؤں میں ایک گھر ہے جنہوں نے بھینسیں اور گائے پالی ہوئی, کسی نے بکریاں پالی ہوئی, کوئی سلائی کڑھائی کر رہا ہے, کوئی جرابے بنا رہا ہے, کوئی بوٹ بنا رہا ہے.
کسی نے باغ لگایا ہوا ہے، کسی کا اس چیز کا باغ ہے، اس چیز کا باغ ہے، کسی نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں دھنیا لگا ہوا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کمپیوٹرز اور ان کی ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے. تو یہ اس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. بڑی بڑی سوچیں مت رکھیں، صرف یہ سوچ رکھیں کہ ہم نے اپنے پاؤں پر